الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، اور شیطان کی پیدائش، انسان کی پیدائش کے وقت سب سے پہلا اعتراض اگرچہ فرشتوں نے کیا تھا، لیکن فرشتے بہرحال انسان کے خیر خواہ ہیں، خصوصاً اہل ایمان کے بہت خیر خواہ ہیں، یہاں تک کہ جب یہ کوئی گستاخی اور جب کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں تو فرشتے انسان کی نادانی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافیاں مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان نادانوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس کام کا کیا وبال اور کیا عذاب آ سکتا ہے۔ اللہ کی جناب میں وہ معافیاں مانگتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں، حقیقی خیر خواہ ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ کو اس دنیا سے اس دنیا کی طرف لے جائے گا تو کل کے سبق میں بھی آپ نے پڑھا ہے، آج بھی اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ فرشتے اہل ایمان کو بشارت دینے کے لیے آئیں گے اور ان کو سلامتی کا پیغام دے کر اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ یہاں تک آپ نے سورت کو سبکن سنا ہے، اللہ پاک نے اہل ایمان کا تذکرہ کیا ہے، اور اہل ایمان کو جو اللہ پاک عزتیں عطا کرتا ہے، کامیابیاں عطا کرتا ہے، سرخروئی عطا کرتا ہے، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اہل باطل کا تذکرہ کیا ہے، اور اہل باطل کو جس طرح رسوائی، ہزیمت اور شرمندگی اور آخرت کے عذاب سے دوچار ہونا پڑتا ہے، بڑی دلیل کے ساتھ قرآن حکیم نے اس بات کو بھی واضح کر دیا ہے۔ اب لگتا یہ ہے کہ اس آیت میں اہل مکہ کو بالکل آخری نصیحت کی جا رہی ہے کہ اگر بات سمجھانے کی تم کوشش کرتے تو بات سمجھانے میں کوئی کمی باقی نہیں رہ گئی ہے، سارے دلیلوں کے ساتھ، ثبوتوں کے ساتھ، مثالوں کے ساتھ آپ کو بات سمجھا دی گئی ہے۔ لیکن بات سمجھنے کے باوجود بھی اگر آپ نہیں سمجھنا چاہتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ هل ينظرون الا ان یاتیہم الملائکہ، کوئی کسر باقی رہ گئی ہے سمجھانے میں۔ کیا آپ یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کے فرشتے ان کے پاس آئیں، اللہ کے فرشتے موت کا پیغام لے کر ان کے پاس آئیں، اللہ کے فرشتے عذاب کا پیغام لے کر ان کے پاس آئیں، یا یہ توقع رکھتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے ان کو آ کر سمجھائیں گے؟ ورنہ بات سمجھانے کی جو تھی وہ تو سمجھا ڈالی گئی ہے۔ تو کہا یہ گیا ہے کہ کیا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ یا تاتیہم الملائکہ او یاتی یا امر ربک، یا تیرے رب کا فیصلہ آ جائے۔ تیرے رب کا فیصلے سے مراد یہ ہے کہ تیرے رب کا آخری فیصلہ، عذاب کا فیصلہ آ جائے، یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں، ہاں جی۔ ورنہ بات سمجھانے کی جہاں تک بات تھی تو بات پوری طرح سمجھا دی گئی ہے، اور جس کو تھوڑی سی عقل اور تھوڑا سا شعور ہے وہ دیکھ بھی رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ اور آپ کے ساتھی جس طرح اس معاشرے میں کردار ادا کر رہے ہیں وہ کتنا ثمر آور ہے، کتنا بار آور ہے، کتنی عزتیں ان کو مل رہی ہیں، دوسرے لوگوں سے کتنے مختلف ہیں، وہ کتنے اچھے ہیں، وہ سب کو نظر آ رہا تھا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جتنے بھی تھے۔ تو کہا یہ گیا ہے کہ یا وہ اللہ کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں، کذالک فعل الذین من قبلہم، تو یہ نادان کوئی پہلے نادان نہیں ہیں،
اس سے پہلے بھی اس طرح کے بہت سارے نادان گزرے ہیں جی، اس سے پہلے بھی نبی بھی آئے ہیں، اور نبی کی قومیں جو گزری ہیں انہوں نے نبیوں کے ساتھ بالکل اسی طرح کیا ہے جس طرح قریش کے لوگ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ کذالک، اسی طرح فعل الذین، کیا ہے ان لوگوں نے جو من قبلہم، ان سے پہلے تھے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی نے دعوت کیا ہو نبوت کا اور ادھر لوگوں کی جماعتوں کی جماعتیں اور قبیلوں کے قبیلے ہاتھوں میں ہار لے کر نبی کا استقبال کر رہے ہوں، ایسا نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا۔ جب بھی ہوا ہے تو نبیوں کا تو استقبال گالیوں سے ہوا ہے، تہمتوں سے ہوا ہے، پتھروں سے ہوا ہے، کانٹوں سے ہوا ہے، آزمائشوں اور ابتلاؤں سے ہوا ہے۔ کسی نبی کا اسی طرح کسی قوم نے استقبال نہیں کیا ہے۔ تو کہا یہ گیا ہے کہ یہ پہلے آپ نہیں ہیں بلکہ آپ سے پہلے بھی نبیوں کے ساتھ ان کی قوم کے لوگوں نے اس طرح کیا ہے، اور پھر ان کا انجام بھی اسی طرح ہوا کہ اللہ کے فرشتے آ گئے یا خدا کا عذاب آ گیا، اور پھر وہ عبرت کا نشان بنے اور ان کا کچومر نکال دیا گیا۔ لیکن اللہ کہتا ہے وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا تھا۔ اللہ انسان کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے۔ ایک والد کو جس طرح اپنے بچے عزیز ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس سے کہیں زیادہ عزیز اپنے بندے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ کافر ہوں۔ اللہ تعالیٰ حتی المقدور کوشش کرتا ہے، یعنی جتنی ممکن ہے اتنی کوشش ان کو سمجھانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دی ہے۔ تو وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، در حقیقت وہ اپنے نفسوں کے اوپر خود ظلم کرنے والے تھے۔ جب ہم کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں، اللہ کی سرکشی کا کام کرتے ہیں، نافرمانی کا کام، اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا، دراصل ہم اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ میرے بندے ظالم بن کر وہاں آئیں اور عبرتناک انجام سے دوچار ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا